سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، انسان کا زندگی کا سفر شکم مادر سے موت تک ہے، یا روشنی میں گزرتا ہے یا اندھیرے میں گزرتا ہے تو ہر کوئی مسافر سفر کرنا ہے، اور آخر میں قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تو انسان کی منزل یہ ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. سفر اس کا ماں کے پیٹ سے اس دنیا کا شروع ہوگا اور موت کے آخر میں اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. لیکن آگے جو سلسلہ ہے وہ ملاقات دو طریقوں سے ہوگی، یا اس کے جمال سے ملاقات ہوگی یا اس کے جلال سے ملاقات ہوگی، یا اس کی رحمت اور مغفرت سے ملاقات ہوگی یا پھر اس کے غضب سے ملاقات ہوگی. تو اس کا تعلق آپ کی اس زندگی کے سفر کے ساتھ ہے. اس زندگی میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. سائنس والے اس کو ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں. دو ہی چیزیں، یا زمان ہے یا مکان ہے. یعنی ایک تو یہ وقت ہے نا جو ہمارا 24 گھنٹے کا گزرتا ہے، اس کو زمان کہتے ہیں. دو چیزوں سے انسان کا پالا پڑتا ہے، یا وقت سے یا مکان سے. تو زمان و مکان کی یہ جو سیر ہے انسان کی،
میں نے یادگار بنانا ہے یا اس کو میں نے برباد کرنا ہے؟ وقت کی اہمیت نہیں ہوتی، آپ کے عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے وہ آپ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ نے ہر انسان کو دیے۔ ہاں، یہاں اللہ نے عدل کیا ہے اور اللہ ہے بھی عادل۔ بے شک بے شک، اس نے ہر انسان کو 24 گھنٹے ایک جیسے دیے۔ آپ کی مرضی، آپ اس وقت کو برباد کر لیں یا اس کو کسی استعمال میں لیں۔ دوسری چیز ہے مقام۔ مسجد بھی مکان ہے، بازار بھی مکان ہے، خانہ کعبہ بھی مکان ہے، بت کدہ بھی مکان ہے۔ تو یہ مثلا اس زمین پہ جو بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے، بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ تو وقت کو بھی آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اور مکان جو ہے وہ کس طرف آپ کی نگاہ جاتی ہے۔ آپ قبلہ کسے بناتے ہیں؟ قبلے کا لغوی معنی ہے جس طرف آپ اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اپنے شہر کو، مرشد کو بھی قبلہ کہا جاتا ہے کہ میں نے اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے شیخ کی طرف کر لی ہے، توجہ مرکوز کر لی۔ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، ہاں آج یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہ بڑا دقیق سا ایک معاملہ ہے۔ بس میں نے ایک جملہ آپ سے عرض کرنا تھا جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے۔ جتنے بھی اہل علم اور محقق اس دنیا میں گزرے ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ زمان ہم ہے نہ مکان ہم ہے، بس اللہ تعالی اپنی کسی نشانی کو، اپنی کسی آیت کو کسی زمان میں ظہور فرماتا ہے تو وہ زمان افضل ہے، اگر کسی مقام میں لے آئے تو وہ مقام افضل ہے۔ اس کا نور کسی زمان و مکان کی وجہ سے نہیں افضل ہوتا، بلکہ اس کی نور کی وجہ سے زمان و مکان افضل ہوتا۔ مثلا پچھلے جمعے ہم نے سرکار مولا کائنات کی ولادت کے متعلق بات کی، تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، 2-3 باتیں ان سے منسوب ہیں۔ ایک تو فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی بھی ہے، بہت سے محققین نے یہ بات کی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خانے کعبے میں پیدا ہوئے۔ بھائی کعبہ ایک افضل مقام ہے، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین۔ وہ تو آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور اس وقت سے ہی وہ بابرکت جگہ ہے، لیکن علی المرتضیٰ کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ خانے کعبے میں پیدا ہوتے، وہ جہاں بھی پیدا ہوتے وہی کعبہ بن جاتا۔ نہیں، ان کی یہ اللہ کی نشانی ہے نا، اللہ کی آیت کا ظہور۔ جس مثلا 13 رجب بھی ویسے ہی دن ہے جیسے عام دن ہوتے ہیں، وہی سورج نکلتا ہے نا، وہی فضا ہے، اہم کیوں ہو گیا؟ 12 ربیع الاول بھی ویسے ہی دن ہوتا ہے جیسے دوسرے دن ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی یہ 27ویں آئے گی، شب قدر آئے گی، ویسی رات ہے جیسی دوسری راتیں ہوتی ہیں۔ تو اس رات کو اہم کس نے کیا؟ قرآن نے کیا نا، رات تو ویسی ہی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو رات عظمت والی، زمان جو ہوتا ہے وقت عظمت والا وہ ہوتا ہے جب کوئی عظمت والا اس کو نسبت دے دے۔
تو مقام بھی وہی افضل ہوتا ہے. شاید کبھی یا آپ کے ذہن میں سے وہ میری بات گزری ہو کہ زمین کی حیت ترکیبی تو ایک ہی ہے، اس کی حیت ترکیبی میں کوئی فرق نہیں. جیسا یہ زمین کا ٹکڑا ہے ویسے ہی ہر جگہ کہیں ریت ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، یہ امیزہ ایک ہی جیسا، کہیں ریت زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں کنکر زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن حیت ترکیبی ایک ہی ہے. لیکن 70,000 فرشتہ یہاں تو نہیں اترتا، وہ تو جہاں گنبد خضرا بھائی وہ جو مکان ہے وہ کسی مکین کی وجہ سے عظمت والا ہے. مکان کی عظمت نہیں ہوتی، مکین کی عظمت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ مکے میں رہے تو مکہ افضل، وہ مدینے میں رہے تو مدینہ افضل. وہ مدینے میں رہے تو مدینہ افضل، وہ کربلا میں رہے تو کربلا افضل. تو اصل میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ زمان و مکان کی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اس اللہ کی تجلی کی اہمیت ہوتی ہے جو اس زمان کو بھی اہمیت دیتا ہے، اس مکان کو بھی اہمیت دیتا ہے. اب اسی یہ جو فتاوی رضویہ شریف کی میں بات کر رہا تھا، دیکھیے یہ محبت کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. یا حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، اس نے کہا کہ حضور ایک ہماری عربی زبان میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو فرضی نام جو سپوز ریڈنگ ہوتی ہے نا، فرضی نام زید اور بکر استعمال ہوتے ہیں. یہ عربی جاننے والوں کو پتہ ہے کہ زید نے یہ کہا، بکر نے، یہ فرضی نام. تو فتویٰ یہ پوچھا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمان تھے. بے شک. بات دیکھیے، مسئلہ پوچھنے والے نے یہ لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ، اس نے پوچھا، اس نے کہا جی کہ زید یہ کہتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی المرتضیٰ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تو پہلے سے ہی مسلمان تھے. لیکن بکر یہ کہتا ہے، یعنی دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، جب انہوں نے کلمہ 10 سال کی عمر میں پڑھا تو اس وقت وہ مسلمان ہوئے. تو ان میں سے دونوں میں سے کون سچا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے یہ جملے آپ نے فرمایا کہ سچا تو زید ہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ تو شروع سے ہی مسلمان. ماشاءاللہ. لیکن اس کے جملے سے بھی بے ادبی کی بو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ سچا تو یہی ہے، لیکن اس کے جملے سے بھی بے ادبی کی بو آ رہی ہے. حضور وہ کیسے؟ فرمایا اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علی شروع سے مسلمان تھے. یہ کہہ سکتا جو لفظ ہے نا، یہ بے ادبی کا لفظ ہے. یہاں یہ لفظ کے یقیناً وہ شروع سے مسلمان تھے. شک والی بات ہے. کیا ماشاءاللہ، کیا اس نے یہ کیوں لکھا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ اصل میں اللہ تک جو آپ کا سفر ہوتا ہے نا، اس کی جو سواری ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے، وہ عشق ہوتا ہے. اسی محبت کی سواری پہ ہی آپ اللہ تک کا وہ سفر جو ہے وہ طے کر سکتے. اور جتنی یہ سواری محبت کی کمزور ہوگی اتنا سفر بھی مشکل ہو جائے گا. اگر یہ سواری طاقتور ہوگی تو سفر بھی آسان ہو جائے گا. لیکن ہیں ہم سب مسافر. ہاں، اِنَّكَ قَدْرٌ إِلَىٰ رَبِّكَ فَمُلَاقِيهِ. تو سفر تو ظاہر ہے ہم سب کا جاری ہے، اسی زمان و مقام میں ہے. کس زمان سے میں کیا حاصل کرتا ہوں، کس مکان سے میں کیا حاصل کرتا ہوں. تو
اسی زمان و مکان کی بحث میں یہ جو رات ہے نا شب اسرا کی معراج کی، یہ اس زمان و مکان کی بحث میں یہ بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی تجلی کا ظہور فرمایا، اور یہ کمال کی بات ہے۔ یہاں پہ بہت کچھ لکھا گیا تفسیروں میں کہ کسی کو بلانے کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دعوت نامہ دے دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، جیسے آپ شادی پہ کارڈ دیتے ہیں، کوئی عقیقہ ہے، کوئی ویسے آپ دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جہاز بھیجتے ہیں، اپنی سواری بھیجتے ہیں، اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں کہ لے کے آؤ۔ یہاں بھی اللہ نے اپنا سب سے بڑا نمائندہ بھیجا نا، جبریل اللہ کا سب سے بڑا نمائندہ جو ہر نبی کی طرف جاتا ہے۔ تو سواری بھی اللہ نے اپنی طرف سے بھیجی۔ یہ پروٹوکول ہے اس زمان کا۔ ابھی زمان کی بات ہو رہی ہے، ابھی مکان کی نہیں ہو رہی۔ یہ اس وقت کی اہمیت ہے۔ اللہ نے سب سے بڑا نمائندہ بھیجا، سواری بھی اپنی طرف سے بھیجا۔ لیکن یقین جانیے عربی جاننے والے اور اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، اللہ نے یہاں نہ نمائندے کا ذکر کیا نہ سواری کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر۔ اسرا بعبدہ، فرمایا اللہ خود ہی لے گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ خود ہی لے گیا۔ کیا انداز ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو راتوں رات لے گیا۔ لیکن وہ بتایا نا کہ ظاہر ہے ذہن تو دونوں قسم کے ہوتے ہیں نا۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ ساتھ تھا تو ادھر مکے میں ملاقات کر لیتے۔ بھائی اللہ ساتھ تھا تو مکے میں ملاقات ہو جاتی، ادھر عرش پہ جا کے ملاقات کرنے کا کیا مقصد؟ شیطانی بسوں سے بھی ساتھ ساتھ دلیل اور مغالطے میں یہی ایک فرق ہوتا ہے۔ دلیل حق کے لیے ہوتی ہے، مغالطہ شیطان کی طرف۔ دلیل اور مغالطے میں یہی بات ہے۔ آج تو ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن بس ایک اگر دلیل ہی قرآن سے لینا چاہتے ہیں، قرآن سے لینا چاہتے ہیں نا، تو ہم نے آج سے کو 2-3 جمعے پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، تو وہ آیت ہم نے جو سورہ توبہ سے 10ویں پارے سے سیکھی تھی، اس میں کیا سیکھا تھا کہ جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ ہمارے سر پہ آ گئے، اب اگر یہ نیچے ہو کے دیکھیں گے نا تو ہم ان کو صاف نظر آ جائیں گے۔ تو قرآن نے کیا کہا، پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب میرا پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، خوف نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، الحمدللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مقام ہر جو ہوتا ہے، ہر زمان جو ہوتا ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اس لیے آیت میں میرے اللہ نے نہ جبریل کا ذکر کیا نہ براق کا ذکر کیا۔ یہ پروٹوکول ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اصول حدیث میں ایک یہ بھی بات ہے، یہ ذہن میں رکھنا، حدیث تو بعد کی بات ہے، پہلے اصول حدیث کا علم، سند بالکل ٹھیک ہو،
یعنی اس حدیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، سند جسے کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، ان کے آگے شاگرد حضرت عبدالواحد بن زید مربی۔ عبدالواحد بن زید مربی کہیں کہ میں نے امام حسن بصری سے سنا، وہ کہیں میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ کہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند بالکل ٹھیک ہے، سارے بندے ہی ٹھیک ہیں۔ میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں، دیانتدار ہیں، سچے ہیں، حافظے ٹھیک ہیں، سند بالکل ٹھیک ہو، کسی راوی پر کوئی اعتراض نہ ہو، لیکن اگر اس حدیث میں کوئی پیغمبر کا نقص بیان کیا جائے تو ہم اس حدیث کو رد کر دیں، ہم اس حدیث کو قبول ہی نہیں کریں۔ یہ اصول حدیث کا ایک اصول آپ کو بیان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی ایسی حدیث بیان کرے جس میں نبی پاک کے متعلق کوئی نقص کا معاملہ ہو تو اس حدیث کو قبول ہی نہیں کرنا۔ کیا بات ہے۔ یہ قرآن حدیث کو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے نقص بیان کیے جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا شان کو بلند کرنے کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے، کوئی نقص بیان کرنے کے لیے کیا۔ ماشاءاللہ کیا اس لیے بات یہاں سے شروع کی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ کیونکہ عربوں کے ہاں ایک یہ نظریہ بھی چلتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے عام بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بادشاہ ہے جس کو وہ اللہ کہتے ہیں۔ تو ان کے ذہن میں ایک بادشاہ کا تصور تھا کہ ایک ہمارے بادشاہ ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ ہے، اسے وہ اللہ کہتے ہیں۔ اب آگے وہ بادشاہ میں نقص بیان کرتے تھے۔ اس کا اگلا جو مرحلہ تھا نا وہ یہ تھا کہ دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ہو، جتنا جی چاہے طاقتور ہو، وہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو تو وہ سارے کام تو نہیں کر سکتا نا، کچھ کام بادشاہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بادشاہ ہے، وہ کچھ کام کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے لفظ سبحان سے یہ بات شروع کہ یہ تمہارے بادشاہ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا بادشاہ ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہ کچھ نہ کر سکنا یہ عیب ہے۔ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اقصی کا ویسے لغوی معنی ہے دور کی جگہ، اقصی کہتے ہیں دور کی جگہ۔ تو یہ چونکہ مکے سے کافی دور مقام تھا، مہینوں کا سفر تھا۔ اب ظاہر ہے کوئی بادشاہ جتنا مرضی طاقتور ہو، اگر آپ کو یاد ہو تو چونکہ عربوں میں ایک یہ بحث بھی چلتی تھی، یہ زمان و مکان کے حوالے سے، ٹائم اینڈ سپیس کے حوالے سے، وہ یہ کہتے تھے کہ ساری دنیا کی طاقت بھی اکٹھی کر لینا۔ یہ ایک نظریہ تھا اس دور کا۔ اس نظریے کے حساب سے آپ نے معراج کو سیکھنا ہے کہ معراج کا معجزہ ہے کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ساری دنیا کی طاقت بھی اکٹھی کر لینا تو ایک کام نہیں کر سکتے، سارے انسان مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ یہ ہے کہ وقت کو واپس نہیں لا سکتے، یعنی ایک سیکنڈ بھی گزر جاتا ہے نا جو، تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی وہ سیکنڈ واپس نہیں لا سکتے۔
دیکھیے یہ چونکہ وہ ان کے ہاں تصورات جو تھے یہ یونانی فلاسفہ سے آئے تھے کہ باقی ہر طاقت انسانوں کی مانی جا سکتی لیکن وقت کو واپس پلٹانا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں. ساری دنیا کی طاقت بھی آپ اکٹھی کر لیں آپ گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے. دیکھیے ان کے ہاں جو نظریات تھے اب یہاں پہ میرے اللہ نے اپنی جس آیت جس نشانی کو مکے میں ظہور پذیر فرمایا تھا بس ان کے سوال کا یہ جواب دینا تھا کہ وہ تو محمد رسول اللہ کا بادشاہ ہے وہ تو میرے محبوب کا خالق ہے اس کی طاقت تمہارے ذہن میں کیسے آئے. اس کے محبوب کی طاقت یہ ہے کہ تم ایک سیکنڈ کی بات کرتے ہو وہ چاہے تو عصر کے وقت کو ڈوبا ہوا سورج واپس لے آئے. بے شک بے شک تمہارا نظریہ یہ ہے کہ وقت واپس نہیں آ سکتا یہ اس کے محبوب کی طاقت ہے کہ وہ وقت کو بھی واپس لا سکتا. کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ شان سبحان اللہ. اور جس کا بندہ خاص اس طاقت کا مالک ہوگا اس خالق کی طاقت سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حضور قبلہ عالم زندہ باد. یہ زمان و مکان کی بحث بڑی عجیب ہے. چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اس وقت کو روک دیں سبحان اللہ. وقت کو واپس بھی لا سکتے ہیں وقت کو روک بھی سکتے ہیں. یہ کسی اور کے پاس طاقت نہیں. بے شک اس لیے فرمایا کہ یہ باتیں بعد میں کرنا پہلے اس خالق کی عظمت کو دیکھو. وہ جو عیب تمہارے ذہن میں آتے ہیں نا بادشاہوں کے وہ ان عیبوں سے پاک ہے. بے شک سبحان اللہ. کہ وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی سیر کروا سکتا ہے جب وہ خود ساتھ تھا. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. سوال ہوتا ہے کہ سیر تو دن کے وقت میں ہوتی ہے اور آگے آیت میں ہے بھی یہی نا کہ لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. تو 27ویں شب رات کا اندھیرا اور سیر گوپ اندھیرے میں کیا ہو سکتی ہے. اندھیرے میں کیا کوئی نشانیاں دیکھیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. یہ ہو جو ضمیر ہے نا اِنَّهُ بے شک وہ یہ ہو ضمیر ہی کافی تھا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ رہی ہے. آگے پھر ہوا پھر تاکید کے لیے فرمایا وہ 2 دفعہ فرمایا بے شک وہ هو السمیع البصیر. بس وہی تھے جو سن بھی سکتے تھے اور دیکھ بھی سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس کے انوار و تجلیات کو اس کی آیات کو بس صرف وہی ہے جو دیکھ سکتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. صدقے اتنی تاکید کے ساتھ ابتدائے آفرینش سے لے کے آج تک اس کی جو نشانیاں تھیں اس نشانیوں کو دیکھنے والا سمیع و بصیر صرف اس کا معبود. کیا انداز ماشاءاللہ. اور کسی کی تو یہ جرت ہی نہیں. اسی لیے تو یہ کہا گیا تھا. اب دیکھیے وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی وہ میرے ذہن میں آئی تھی. ویسے تو اس زمین پہ اس کی بڑی آیات بکھری پڑی
اللہ تعالیٰ جب اپنی آیات کی بات کرتا ہے تو ساری زمین پہ اس کی نشانیاں، درختوں کے پتوں میں، پھولوں میں، جانوروں میں، حیوانوں میں، پرندوں میں، فصلوں میں، ہر جگہ اس کی نشانیاں بکھری ہیں۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، غور کرو گے نا تو تمہیں سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ واہ 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 واہ، بے شک ایسا۔ اور اس کی آیتیں آفاق میں بھی بکھری پڑی ہیں اور تیرے اپنے اندر بھی موجود ہے۔ کبھی اپنے اندر کا مطالعہ بھی کر لیا، اس کو پہچاننے کے لیے تو تیری اپنی ذات ہی کا، بس صرف ایک تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی۔ لیکن اس کے لیے میں ایک بات آپ کو عرض کروں، یہ بھی ایک فلسفے کا موضوع ہے، بڑا دقیق موضوع ہے۔ ایک کھجور کی گٹھلی ہے، گٹک ایک کھجور، آپ اس کو توڑ کے دیکھیں، اس میں آپ کو کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر ایک درخت موجود ہے، اس گٹھلی کے اندر ایک درخت موجود ہے، اور اس میں لاکھوں کروڑوں کھجوریں موجود ہیں اس ایک گٹھلی کے اندر۔ کیا بات، درخت بھی ہے اور اس درخت کے اوپر کھجوریں بھی موجود ہیں، پتہ ہے نا آپ، لیکن آپ نہ وہ درخت حاصل کر سکتے ہیں نہ کھجوریں حاصل کر سکتے ہیں جب تک اس گٹھلی کو کوئی کاشت کرنے والا نہ آئے گا۔ کیا بات ہے، کوئی ہو جو اس گٹھلی کو صحیح کاشت کرے، اس کے ارد گرد اگنے والی جڑی بوٹیاں جو اس درخت کو نقصان پہنچانے والی ان کو تلف کرتا، اس کی حفاظت کر کے اس کو درخت بنائے، پھر وہ لاکھوں کروڑوں کھجوریں آپ حاصل کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے اندر نشانیاں ہیں لیکن کوئی ہو کاشت کرنے والا وہ جو نشانیاں دکھائے گا۔ کیا بات، تجھے تیری معرفت جو ہے وہ حاصل کروا دے، تجھے تیرے مقام سے آگاہ کر دے۔ اور بڑی شان ہے، اور یہی سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو سیر کروائی، رسول کو سیر کروائی، نہیں۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ اللہ جب اپنی کمال محبت کا اظہار کرتا ہے تو عبد کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس دور میں بھی جب امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی تھی نا تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ معراج روحانی تھی، خواب آیا تھا، جسمانی نہیں تھی۔ تو آج تو چونکہ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آگے اللہ نے موقع دیا تو گفتگو کریں گے۔ ہمارے سید صاحب ہیں، انہوں نے بڑا جملہ اس پہ کہا اور بڑا کمال کا جملہ کہا۔ امام فخر الدین رازی کا جملہ بھی سن لیں، انہوں نے تو تفسیر کبیر میں یہ لکھا کہ اللہ نے عبد کہہ کے یہ بتایا تھا کہ روح اور جسم اکٹھے گئے تھے۔ عبد کہہ کے یہ بات بتا دی تھی کہ روح اور جسم اکٹھے گئے تھے، اور یہ اسی بدن کا مقام و مرتبہ ہے، اسی جسم کا مقام و مرتبہ ہے، ورنہ میرے تمہارے اندر یہ ہے کہ میری روح کی پرواز بہت دور تک ہوتی ہے لیکن جسم کی نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کے محبوب کا جسم ہے کہ جہاں تک روح کی پرواز ہے اس جسم کی بھی پرواز ہوئی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ عبد کہہ کے یہ بات بتائی، تو وہ ایک لمبی تفصیل ہے جو تفسیر کبیر میں لکھی ہوئی ہے امام فخر الدین رازی نے، لیکن وہ شاہ صاحب کا ہندوستان کے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات کہو گے نا کہ جسم یہاں تھا اور روح معراج پہ چلی گئی
تو جسم اور روح کی جدائی کو موت کہتے ہیں، معراج نہیں کہتے۔ اللہ کہتا ہے میں نے معراج کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے محبوب کو موت دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کی کمال محبت ہے۔ کیا زمان اور کیا مکان۔ کبھی میں یہ نعت جوالہ حضرت کی پڑھا کرتا تھا، اور جب وہ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے، تو وہ زمان بھی افضل ہوتا ہے، وہ مکان بھی افضل ہوتا ہے جہاں کوئی مکین اچھا ہوتا ہے۔ اہمیت مکان کی نہیں، مکین کی ہوتی ہے۔ مثلا مکین بت ہو تو وہ خانہ کعبے میں بھی ہو تو وہ عظمت والا ہو جائے، نہیں ہوتا۔ ایک جھونپڑی ہو اور اس میں کوئی اللہ والا آ کے بیٹھ جائے، سبحان اللہ، یہی جگہ افضل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو زمان و مکان کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی کسی آیت کی وجہ سے، اس کے کسی قدرت کی وجہ سے، اس کے کسی اعجاز کی وجہ سے زمان بھی افضل ہو جاتا ہے، مکان بھی افضل ماشاءاللہ۔ اور جب تمہاری وابستگی ان سے ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بلند و مرتبہ بے شک، کیوں نہیں، بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ آمین۔